أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وبارك وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So behind this ayah, this belong to the categories we did in Surah Al-Mu'minun. The first category was about the qualities of the Mu'minun. The second group was about the fill in the blank. اللہ تعالیٰ کی نشانیاں. Very good. Third, قصص الانبیاء. fourth, that is this group. This is the fourth one. کیا تھا یہ؟ سر خطبہ جو اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام ہے، یہ جو آخری 51 to 56 میں ہے. سر لاسٹ کیا ہے وہ؟ سر وہ میں نے تو تھوڑا سی کلاس اٹینڈ کی تھی سر، پوری طرح نہیں. کوئی اور باقی لوگ کیا کر رہے؟ سو رہے ہیں ابھی؟ یہ جو ہے یہ پہلے اور the sleeping سر مومنین کی جہاں ہو رہی تعریف ہے ان کے ساتھ ہی جا کے جوائن کرے گا فرسٹ پارٹ سے. سر جو آخری پارٹ تھا وہ ابھی قصص نہیں. کا تھا، قصص، اور پھر اس میں یہ جو آخری آیتیں یہ خطبہ ہے جو کہ کامنٹری ہے قصص کے بارے میں، جو بھی قصص بیان ہوئے پہلے انبیاء کے بارے میں. Yes. یہ ان کے بارے میں کامنٹری تمام کے بارے میں ان جنرل کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء کو حکم دیا کہ حلال میں سے کھاؤ، طیب چیزیں کھاؤ، اور پھر وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے یا رسول کلوا من طیبات. تو سب کے لیے جو امتیں تھی ایک امت تھی، اس پہ کامنٹری پورے جو قصص تھا اس پہ کامنٹری. Now we have finished this one. We are moving to the next group, that is 57 to 61. میں لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان آیتوں کو دیکھ کے یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں بہت، اور ہم اس کو کس گروپ میں شامل کریں گے یا اس کو کوئی نیا گروپ ہم نام نمبر 1 تھوڑا تدبر یا غور یا ترجمے. گروپ نمبر 1 جو شروع میں ہی آئے تھے. گروپ نمبر 1 اس میں کیا تھا؟ قد افلح المؤمنون الذین، مومنین کی تعریف تھی کہ کون لوگ فلاح پانے والے ہیں. Yes. And اتنے سات 9 10 آیا تک وہ گروپ چلا تھا 1 سے 10 تک،
اور اس میں بھی کہتے تھے کتنے کوالٹیز بتائے گئے ہیں مومنین کے جو ہم پڑھے تھے. اس میں 10ویں آیت اولئک هم الوارثون جو تھی اس میں کوئی 7 یا 8 خصوصیات بتائی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں یو ہیو ٹیکن دا نمبرز آلسو. والذین هم بأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون. یہاں پر یہ گروپ ختم ہو گیا تھا. بلکہ کوئی 10 تک ہی تھا. میں سمجھتا ہوں الذین یرثون الفردوس. پھر اس کے بعد 10 یا 11 تک آیتیں تھی. ایک گروپ تھا. اب یہ جتنی 57 to 61 آیتیں ہیں they will join the first group. اگین انہی کی طرف اشارہ ہے. وہ مومنین کے مزید خصوصیات یہاں پر بتائے گئے ہیں. اگر وہاں پر ہم 8 لیے تھے تو ہم 9 سے شروع کریں گے. سو ان الذین، یہ شروع کریے یہاں سے. یہ الذین کیا ہے اور ریفرنگ ٹو واٹ؟ تو میں پڑھوں؟ جلدی میں پڑھوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین هم من پڑھیے. ان الذین هم من خشیات ربهم مشفقون. انا کا جملہ ہے اور ذرا ٹھہریے پہلے اس لفظ کو کیا پڑھے. یہ غلطی کیوں نہیں جا رہی ہے؟ خشیات مین کے بعد کیا پڑھے؟ خشیاتی یا اگر پڑھنا ہے تو اس کے لیے کیا ضرور؟ خشیاتی مطلب یا کو کھینچا نہیں. خشیتی خشیاتی خشیتی خشیاتی یاتی نہیں، خشیتی. ہاں خشیتی یتی اور یاتی میں سمجھنا خشیتی. تھوڑا سا اس کو بھی باقی چیزوں میں بہت اچھے ہو گئے ہیں لیکن یہ زبر پڑھنے میں کبھی کمزور ہیں. خشیاتی پڑھتے ہیں ایسا نہیں، خشیتی. انا کا جمعہ ہے، الذین اس کا اسم ہے، اور ہم من خشیتی ربہم مشفقون جو ہے اس کی خبر ہے. اور ہم جب خبر کو کھولیں گے تو ہم سے مبتدا ہو جائے گا، من خشیتی ربہم مشفقون جو ہے اس کی پھر خبر بن جائے گی. الذین یہ جو ہیں وہی لوگ ہیں جو پہلا گروپ بتایا تھا مومنین کا، اسی کی طرف اشارہ ہے. یہ اس کی مطلب خبر نمبر ہم 8 کہیں گے. پہلے سر 7 خبریں تھیں. ویری گڈ. یہ 8ویں خبر ہے یا 8 ہے تو یہ نہیں تھی. جی اس سے آگے پیچھے کچھ ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں. 8 لے لیتے ہیں. بہت اچھا جناب. ان کا جملہ ہے اور پھر اس کے بعد ان الذین اس کا اسم ہے اور ہم سے اس کی خبر. بہت ویری گڈ. یعنی آپ لوگ جب پڑھتے ہیں کچھ محنت کر کے آگے پڑھتے ہیں. یقین مانیے کہ ایک ٹیچر کے لحاظ سے میں بتا رہا ہوں کہ واقع میں دعا دینا الگ چیز ہے، دعا لینا الگ چیز ہے. نہیں سر، دل سے دعا نکلتی ہے ان لوگوں کے. آپ کی محنت ہے سر جو آپ یقینی بات ہے. نے میں راستہ صحیح بات دکھایا اور آپ نے یہ سب نہیں دکھایا. میں سارے لوگوں کو انکریج کر رہا ہوں کہ اگر وہ کچھ تھوڑا سا دیکھ آئیں اور اس کو ایسے پڑھیں تو جسٹ ایک ٹیچر کی دعا خود ہی نکلنا چاہیے. ہمارے لیے دعا کرو ورنہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، بلکہ کچھ ایسا عمل ہونا چاہیے کہ سامنے والے کے دل سے دعا نکلے. You did a very good job. ان کا جو ہے پھر اس کے بعد الذین ہے اس کو وہ بالکل وہ تمام پہلا گروپ ہے قد افلح المؤمنون والا، اسی کے طرف سے کر رہا ہے. وہ الذین کی خبر ہے. اب اس کو صلہ موصولیہ نہیں بولیں گے، جی سر. اس کو صلہ موصول نہیں بولیں گے.
ہے نا؟ نہیں سر، وہ آپ نے صحیح کیا کہ صلہ موصول نہیں بنا، بلکہ نہ کا اسم بولیں گے اس کو. یہ وہ جو ہم اس میں موصول کے کئی استعمالات بتائے تھے اس میں سے یہاں پر بھی ایک ہے. یہاں صلہ موصول کی جگہ نہیں ہے وہ، بلکہ الذین اگر صلہ ہوتا بھی ہے تو اس کا موصول وہ پہلے والی 10 آیتیں 11 آیتیں ہیں جس میں مومنین کی خصوصیات بتائی گئی تھی. So this is very good. ہم فی خشیتی ربہم مشفقون کی انالیسس کر سر ہم سے دیجیے. مبتدا شروع ہو ہم مبتدا آپ بتا جی، دیجیے. من خشیتی جو ہے وہ جار مجرور ہو گیا، ربہم جو ہے مضاف مضاف علیہ ہو گیا، مشفقون جو ہے وہ اس میں فاعل ہو گیا. شفقہ اس کا روٹ ورڈ ہے کہ وہ ڈرنے والے ہیں، اور یہ جمع ہے. چلیے بالکل ایک لائٹ ترجمہ بھی بالکل یہاں جیسا ویسا کر دیجیے. سر یقیناً وہ لوگ جو مطلب ان الذین یقیناً وہ لوگ جو امام مطلب کہ یہ مومن کی طرف اشارہ ہے، الذین کہ مومن وہ جو ہیں جو اللہ سے مطلب خوف سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، مطلب کہ اللہ کے اس جو بھی کام کرتے ہیں وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ قبول کریں یا نہیں کریں، اور مطلب ان میں کوئی شیخی یا وہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کرتے ہیں. چلیے ویری گڈ. اب یہاں پر ایک حدیث آئی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ مشفقون کون ہیں؟ یہ ڈرنے والے، شفقہ سے مشفقون ڈرنے والے کون ہیں؟ کیا یہ چور ڈاکو زانی شرابی گناہ کرنے والے لوگ ہیں جن کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جواب دیا کہ اے صدیق کی بیٹی، یہ گناہ گار لوگ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں جو نیکیاں کر کے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی نیکی رد ہو جائے، یہیں پر حبت ہو جائے، اسی دنیا میں وہ ختم ہو جائے. نیکی کر کے ڈرتے ہیں کہ اس کو قبولیت کا درجہ ملے گا یا نہ ملے گا. تو یہ وہی لوگ ہیں جو قد افلح، جو یقیناً فلاح پا لیں گے، جو نیکیاں. اور یہ پورا گروپ 61 تک کی جتنی آیتیں ہیں یہ تقریباً یہ اس کی تمہیدی آیت ہے، اور صرف مومنین کی وہ خصوصیات بیان کی گئی ہیں کہ وہ نیکی تو کرتے ہیں، نیکی میں بہت زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کی خشیت سے ڈرتے ہیں، کہ اللہ کے غصے سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ نیکی ضائع نہ ہو جائے. اوکے یو ڈیڈ اے گڈ جاب راشدہ خاور. چلیے جزاک اللہ. نو لیٹس موو ٹو 58. یہ 4-5 آیتیں ہضم کریں گے، بہت آسان بھی ہیں اور آپ چھوٹی چھوٹی بھی ہیں. نا ہو وانٹس ٹو ڈو کمان والنٹیئر؟ کوئی بھی کر سکتے ہیں، پرانا نیا کوئی سوال نہیں. سر میں کرتی ہوں. بسم اللہ یہ الرحمن الرحیم. والذین ہم بآیات ربہم یؤمنون. اور سر واو یہاں پر کنیکشن کے طور پہ آیا ہے، اور یہ وہی کیریکٹرسٹکس چل رہے ہیں جو کہ مومنین کے ہیں، جو کہ فلاح پانے والے ہیں. یہاں پر یہ اس کا بنے گا کیریکٹرسٹک نمبر 9 اکارڈنگ ٹو اسٹارٹ سے اگر ہم ان کو لیتے ہیں. واو جو ہے یہ یہاں پر کنیکشن بنے گا، الذین اس میں موصول بنے گا. کنیکشن یا کوئی اگر ایک سیکنڈ، جی اگر سر. آپ اس کو یہاں پر کنیکشن ہی بولتے ہیں یا پھر ربط بھی حرف ربط، کوئی جی فرق نہیں پڑے گا، جی معنوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہیں وہ وا جو ہے احساس ہو جاتا ہے، اگر ربط لیتے ہیں تو کچھ اور معنی
عطف لیتے ہیں تو کچھ اور معنی نکلتے ہیں. اس کی آیتیں اس کی مثالیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لیکن دونوں بھی لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ ان کے خصوصیات کا ہی ذکر ہو رہا ہے. اس کو الگ الگ بھی لے سکتے ہیں بلکہ اس کو ربط بھی لے سکتے ہیں. پچھلی ایک خصوصیات کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور پھر وہی لوگوں کا ذکر ہے تو اس کو ہم حرف عطف بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ پوری آیت اس آیت یہ آیت پوری پچھلی آیت پہ کیا ہو رہی ہے معطوف ہو رہی ہے عطف. اس پہ وہی عطف اور معطوف دونوں آیت ہیں. چلیے جو بھی ہے بہرحال جی سر. گڈ کم آن پھر اس کے انالیسس کیسے. جی سر. الذین سے یہاں پر ہم اس کو جملہ اسمیہ لیں گے اور الذین کو ہم مبتدا لیں گے. الذین ہم یؤمنون ہم کہیں گے یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لانے والے ہیں. اور یہ بی آیاتی اور مطلب اگر ہم والذین اور ہم یہ دونوں ایک ہی گروپ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور یہ دونوں کو بھی ہم مبتدا لے سکتے ہیں اور یؤمنون اس کی خبر ہوگی. اور بی آیاتی حرف بی جو ہے حرف جار. آپ ایک بار ایک سیکنڈ سجدہ جی یہ سر. ہے تبھی راشدہ خاور نے پڑھی اور اس کو کیا کیا تو نے آپ ریپیٹ کریے اس کو. انہا کا سر جملہ ہے الذین اس کا اسم ہے ہم سے پورا جو ہے خبر لیا خشیت ٹھیک ہے. ربہم. جی سر. یہی کیا ہے نا جی سر. جہاں تک یہ ہم سے پوری خبر ہے. اسی کو پیٹرن بنا کے اس جملے پہ بھی آپ غور کیجئے اس آیت پہ بھی غور کیجئے. پیٹرن وہی ہے لیکن انا سے شروع نہیں ہوا ہے بلکہ صرف ربط حرف عطف آ گیا ہے وہ. اور پھر الذین یہ پھر وسیع اس طرف گیا اور یہ کیا ہو گیا یا تو اس کو سر بھی مبتدا ہو گیا. یا مبتدا لیا شاید تو مبتدا لیجیے تو یہ پورا اس کی خبر ہوگی. ہم بھی آیاتی ربہم یؤمنون. یؤمنون. وَإِنَّا کا اسم لیے تھے یہاں اس کو مبتدا تو یہ پوری اس کی خبر ہوگی. دین وی ول انالائز کا خبر. ٹھیک ہے. چلیے جی اب سر. اس کو آیت کو چلی آپ ٹھیک ہی کر رہے تھے. جی سر. ہم پھر سے ہم پھر کیا ہم ہو اس کو گیا خبر کا یہ خبر پھر سے اسمیہ جملہ ہو جائے گی اور ہم جو ہے اس کا مبتدا ہو جائے گا اور یؤمنون اس کی خبر ہو جائے گی. اور بی آیاتی جو ہے یہ جار مجرور ہوگا متعلق محذوف فعل جو ہے اس میں ہوتا ہے. اور ربہم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہو یعنی کہ وہ والذین یہ وہ لوگ ہیں ہم بی آیات ربہم یؤمنون جو کہ ایمان لاتے ہیں اپنے رب کی آیات پر یا وہ گڈ. اپنے اور آیات پھر وہی اپنے رب گروپ کی کا ذکر ایمان لانے والے. بس سوری. آیات یہ قرآنی آیاتیں ہی ہو سکتی ہیں. آیات قرآن کی طرف بھی کبھی جز کامل کے سینس میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی جو پوری چیز ہوتی ہے جز کے استعمال میں ہوتی ہے بجائے استعمال ہوتی ہے. بھی آیات قرآن کے لیے یا قرآنی آیاتوں کے لیے. سو دس از یو ڈیڈ اے گڈ جاب. یہ 9th کیریکٹرسٹک ہے مومنون کا جو فرسٹ پارٹ میں آیا تھا. ہو گئے تو دو آدمی اس کو ریپیٹ کرو. جی سر. سیدہ نجیبہ جی سر. نجیبہ اس کو ریپیٹ کرو. وعلیکم السلام. اسی والذین آیت کو ریپیٹ کر کے ایک سیکنڈ میں جلدی سمجھا دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون. و عطف ہے الذین مبتدا ہے ہم بآیات ربهم یؤمنون اس کی خبر ہے. یؤمنون خبر ہے اس کے بعد بی آیات ہم ان لوگوں کی طرف الذین یؤمنون کی طرف ہے اشارہ. ہم ضمیر اس کی طرف ہے. بی آیات ربهم بی آیات یومنون خبر ہے کیا ہم نہیں ہے. ہم بھی آیات ربہم یہ یؤمنون. تھوڑا سا گڑبڑ تھا ٹی وی کا. اچھا یہ ہم اس میں کیا ہے اس کے
भी आयाती बे हर्फ जार है, जार बे आयाती जार मजरूर है, बे आयाती रब्बिहिम, रब्बिहिम मुजाफ मुजाफ इलैह है, रब्बिहिम। और जो है युमिनून उसकी खबर वो ईमान लाते हैं, वो ईमान लाते हैं। युमिनून एनालिसिस में थोड़ी सी गड़बड़ करना है। जब खबर है तो खबर का जुमला भी बोल देना है कि ये जुमले इसमिया है ना। पूरी आयत जुमले इसमिया है, मुब्तदा और खबर है। फिर खबर को खोलना है तो हम फिर जुमले इसमिया है और खबरिया है, हम फिर मुब्तदा है। सर ये आप उसके जो बाद इसकी खबर युमिनून भी ले सकते हैं, लेकिन पूरा भी ले सकते भी आयत। सर ये क्या अल्लज़ीना आयत क्या पर इसमें मौसूल के पांच अशकाल बताए थे आप। नंबर 1 मुब्तदा, नंबर 2 मफूल, नंबर 3 फाइल और नंबर 4 मुताल्लिक़, नंबर 5 सिफ़त। अल्लज़ीना हुम ये ज़मीर है, मफूल क्या अपने मफूल के साथ इसमें मौसूल के साथ हुम जो आ रहा है वो ज़मीर है। ये आप बताए थे, तो इसमें से है ये वही है क्या? इससे पहले भी मैं पूछी थी आपसे। मुब्तदा इसको बिल्कुल अलग कर ले रहे हैं, है ना। इसका जो मौसूल होगा वो खद अफलहल मोमिनून, मोमिनून होगा, उस तरफ इशारा जा रहा है। फिर उनके बेशुमार क्वालिटीज में से एक एक आयत में एक एक क्वालिटी है। 8 वो आयतों में थी जो 1 से 10 या 11 तक थी। फिर यहाँ पर 9 और 8 या 7 थी, क्या थी 8 9वीं खसूसियत यहाँ पर हम है, सिर्फ ये खसूसियत के लिए है। तो इसको हम वो 5 जो यूजेस बताया था इसमें मौसूल बहुत पीछे चले गया, तो इसको सिर्फ मुब्तदा कहेंगे। बट इट इज रेफरिंग टू द मोमिनीन, जिनके बारे में पहली 10 आयत में कहा गया था। अब ये मुब्तदा है, उसकी ये खबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? खबर की फिर एनालिसिस जैसा हम करते हैं वैसे ही करना कि ये जुमले इसमिया खबरिया है, हम उसका मुब्तदा है। कहे तो खाली युमिनून को ले लीजिए या पूरा भी ले सकते हैं, इतना पूरा टुकड़ा उसकी खबर है। और वो ईमान लाते हैं कि इस चीज के ऊपर भी आती रब्बी हम, और ये सब साजदाने से ही किया, उसको ही आप भी रिपीट कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि एनालिसिस के वक्त ये टुकड़ों में एक बिल्कुल क्लियर डिफरेंस समझना है, क्लियर डिफरेंस समझना है कि इस आयत के कितने टुकड़े हम कर सकते हैं, हर टुकड़े का क्या मुकाम है। जो आपने अच्छा किया, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज तो हमेशा रहते ही हैं। ओके, so is this ayat okay? Shall I move to the next ayat? सर क्वेश्चन कर लूं एक? जरूर। सर ये जो अभी कह रही नजीबा सर, अब जब हमने जब इसम मौसूल की पढ़ी थी किसमें, उसमें था जिस तरह अल्लजीना काफरू, तो हम उसको मिला के मुब्तदा कह रहे थे। ठीक तो है सर जी, तो सर इसको हम अल्लजीना जो यहाँ है सेकंड वाला वल्लजीना, क्या ये सर फिर ये मुब्तदा हम के साथ नहीं बन सकता? ज़मीर जो साथ है इसके, एक ये भी किस्म थी इसकी। अब थोड़ा सा फातिमा, आप ये आपने अभी जो मिसाल दी अल्लज़ीना कफरू, है ना, इसकी मिसाल दी। अब कफरू जो आपने मिसाल दी, और फिर वल्लज़ीना हुम, ये दोनों में क्या फर्क आपको जी नजर सर, आता उसके है? साथ तो फेल है, इसके साथ इसम है। हाँ, उसके साथ जो है एक उसकी क्वालिटी है उन लोगों की, लजीना अमनु लजीना कफरू, जो जो भी है, तो एक क्वालिटी है। यहाँ पर सिला मौसूल मिलके ये मुब्तदा बन रहा है, लेकिन ये अलग चीज है और ये अलग। वल्लजीना जो आया है वो एक किसी ग्रुप की तरह, उनमें से वो लोग, वो उनकी खुसूसियत,
ان کے خصوصیات میں سے ایک اور خصوصیت یہ ہے، there is a lot of difference between الذین کفروا اور پھر الذین کے بعد جو ہم آیا ہے، this is about ہم، یہ آیت کا جو خبر ہے وہ بالکل الگ ہے. اور جب وہ الذین کفروا آیا تو یقیناً ہم دونوں کو ملا کے مبتدا بھی لیے تھے. الذین آمنوا، وہیں پر وہ آمنوا، الذین کون ہے؟ آمنوا ہے، کفروا ہے، وہ لے لیے تھے. لیکن یہاں پر اس کو ہم دونوں کو ملا کے جی مبتدا سر نہیں لیں گے، ٹھیک ہے سر. ہے نہیں، بلکہ اس کو الگ ہی کر لیں گے. یہ مبتدا ہے اور یہ مبتدا کی خبر تو پھر وہی قد افلح المومنین سے تمام جو آیتیں ہم پڑھے تھے اس طرف، لیکن اتنا لمبا اس کی خبر نہیں ہوتی تو ہم سیدھا اس کو بالکل الگ کر کے ایک مبتدا لے لیں گے. پھر ان کی جو خصوصیات ہیں، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت وہ ہم بھی آیاتی ربہم یومن، ہم بھی آیاتی ربہم، یا کوئی حرف عطف کے ساتھ نہیں آیا، بالکل انڈیپینڈنٹ جملہ ہے. پھر ہم کو مبتلا لیں گے اور یہ پھر اس کی خبر ہے. اور یہ فالوئنگ یہاں جی پر سر، صرف یہ یہ ذکر الگ ہے والی کہ وہ قسم ہے. ٹھیک ہے سر، بالکل الگ، بالکل الگ ففتھ والی. قسم ہے. ٹھیک ہے. وہ جیسا میں وہ 5 جیسا نجیبہ بتا رہی تھی، اس میں صرف مبتدا کا کام کر رہا ہے. مبتدا جو ہے وہ ایک الگ قسم ہے. کبھی مبتدا اور صلہ اور موصول مل کے بھی مبتدا ہوتا ہے. صلہ موصول وہاں جو ہے اگر فریز لیول انالیسس کریں گے تو وہاں پر ہم کہیں گے کہ یہ اسم موصول اور صلہ ہے اور دونوں مل کے مبتدا بنے. لیکن یہ الذین اور ہم میں یہ صلہ موصول نہیں ہے، اس کا موصول کہیں اور ہے. اور ان میں سے ان کی جو بے شمار خصوصیات بتائی گئی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایمان بھی لاتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں اللہ سے ڈرتے بھی ہیں. جی سر ٹھیک ہے. جی جزاک اللہ. اوکے، ویری گڈ. اینی ادر کوشچن؟ تو ایسے سوالات بہت اچھے ہوتے ہیں، ضرور پوچھ لینے چاہیے. اس میں لیکن الذین بھی مبتدا ہوا، پھر ہم بھی مبتدا ہوا، 2 مبتدا ہو گئی ہے یہ آیت میں، ہے نا؟ تو کیا تکلیف ہو رہی ہے اس میں؟ نہیں، الذین مبتدا نمبر 1، پھر ہم بھی آیاتی ربہم یؤمنون پڑھا تھا، پھر ہم مبتدا نمبر 2، ایسا کہہ سکتے ہیں؟ ایسا نہیں بولتے بھائی، ایسا نہیں، کیسے بولیں گے اس کو؟ مبتدا خبر کی انالیسس کر رہے ہیں تو پھر مبتدا خبر. اچھا ایسا مبتدا نمبر 1 مبتدا نمبر 2 نہیں بولیں گے. وہ اچھا کبھی کبھی ویسا بھی آتا ہے لیکن یہاں پر بالکل فٹ نہیں ہوتا. مبتدا نمبر 1 مبتدا نمبر 2 ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ایک پہلے پوری آیت مبتدا خبر ہے، اور خبر جو ہے پھر وہ جملہ اسمیہ ہیں، پھر اس میں مبتدا خبر ہے. جی. ٹھیک ہے، اس کے بعد والی آیت بھی اسی ٹائپ کی ہے سر، بالکل یہی. سب ہیں 4-5 آیتیں سب اسی ٹائپ کی ہیں، جی بالکل ایک ہی پیٹرن پہ پوری آیت، ایک ہی نہیں بلکہ یہ پورے گروپ کی شاید ایک آدھ آخری آیت کا پیٹرن بدل رہا ہے، بلکہ 56 57 58 جتنے ہم پڑھے ہیں، 57 58 دو ہی ہوئے نا، 59 وہ بھی ویسی ہی ہے، اور پھر 60 بھی بالکل ویسی ہی ہے. 61 البتہ اس کا پورا کنکلوژن اس کا پیٹرن بتا رہا ہے. چلیے، shall I move to next آیت سر 59؟ since we are doing grammar تھوڑا سا میں ایک سوال کر لوں سر. کل کی بھی میری آیت میں کل شام والی میں بھی تھوڑا کنفیوژن تھا سر. جب ہم نے رمضان میں پی سی جی گروپ میں نے ایک کویسچن ڈالا تھا سر، جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 پہ تھا، جس میں تھا ما لہو فی الآخرتی من خلاق. تو سر میں نے پوچھا تھا کہ یہ اس کو کس طرح ہم کریں گے اینالائز. تو آپ نے سر بتایا تھا کہ من جو ہے وہ حرف جار ہے، عامل ہو رہا ہے، لیکن خلاق ایکچولی خلاقن ہے، اور جو من ہے وہ اضافہ ہے، اضافت ہے، لائک زائدہ ہے، تو ہم خلاقن کو مبتدا لیں گے. اور سر کل میری آیت میں تھا اسی طرح ما لہو من ناصرین، تو سر آپ نے کہا کہ ہم اس کو مبتدا وہ متعلق ہی رہے گا.
تو سر تھوڑا سا اس سے پہلے بھی میں یہ غلطی کر چکی سر، اس لیے ایک سیکنڈ آپ کو ایک ہی بات کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینا ہے، اور جو ہم اس سے پہلے ہزاروں بار کر چکے ہیں، اور وہ بات یہ ہے کہ جتنے حروف جار ہیں وہ کوئی ایک ہی معنوں کے لیے نہیں، 10 10 11 11 12 12، وہ میں پوری ایک لسٹ دیا تھا کسی زمانے میں، آپ کی کاپی میں ہوگا۔ بی کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا، لی کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، فا کتنے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یو مائٹ بی ہیونگ جسٹ ریفر اٹ۔ تو وہاں پر حرف جار جو ہوتا ہے بے شمار معنوں میں جیسی آیت ہوگی اس کے لحاظ سے وہ دیٹ از دا ریچنس آف دا لینگویج۔ یہاں کوئی ایسا اصول نہیں ہے کہ بی ہے تو وہ ہمیشہ ایک ہی معنوں میں۔ اب جیسے یہ بھی آیات ربی، اب یہاں پر بسم اللہ میں جیسا بھی ہے، یہ بی کے معنی وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ساتھ کے اوپر بھی آیات ربی ہیں، لیکن وہاں بسم اللہ میں بھی اسم، وہاں پر اس سے ہم اللہ کے نام سے کے معنوں میں آ رہا ہے۔ اب یہاں پر بھی آیاتی میں بسم اللہ اور بھی آیاتی میں آپ کو ڈفرنس سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی سر، آ رہا جی سر، ہے نا؟ تو اسی طرح جتنے حروف جار آپ کے پاس کہیں نہ کہیں دیکھیے وہ ہوگا، جب میں حروف جار سمجھا رہا تھا ایک ایک حرف جار کتنے معنوں میں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو منیمم پاسبلٹیز ہیں اس کا آپ کو ایک میں پورا چارٹ دیا تھا وہ فزیکل کلاس میں، وہ ہوگا، اس کو دیکھ لیجئے۔ تو کہیں من جار کے طور پہ بھی ہوگا، کبھی جو ہے وہ خبر کے طور پہ بھی آئے گا، من کے بارے میں بھی ویسی ہے، کبھی وہ مفعول ہوگا، کبھی وہ فاعل ہوگا یا مبتدا ہوگا۔ سو دیٹ از ڈفرینٹ یوزز لینگویج میں۔ وہاں آپ نے وہ کہا تھا، اس لیے ہر جگہ وہی معنی نکلنا چاہیے، ایسا قرآن میں نہیں ہوتا۔ یہ دس از دا ریچنس آف دی لینگویج۔ تو وہاں پر جو مناسب، اور پھر ہم ترجمہ کر رہے ہیں، وہ جو زبان جو اہل زبان ہیں ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے وہ حرف جار کس معنوں میں استعمال ہوا سمجھنا، لیکن چون ہمارے پاس ایک اس کا فولڈ ہے، ہم اسی چیز کو عربی سے اردو میں یا انگریزی میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہاں پر ترجمے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بی کے معنی کچھ لیے، من کے معنی کچھ لیے، اور پھر یہاں پر کچھ لے رہے ہیں۔ That depends on the construction of the sentence. وہ زبان کے لحاظ سے اسی طرح سے ہوگا، چونکہ وہاں ایسا ہوا اس لیے یہاں پر بھی ویسے ہی ہونا چاہیے، یہ کسی زبان میں نہیں ہوتا۔ وہ زبان جیسی ہوتی ہے اس کے لحاظ سے ہی ہوتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں دیا تھا، کہیں جگہ اصول ہوتے ہیں، کہیں جگہ اہل زبان جس طرح سے اس زبان کو استعمال کرتے ہیں۔ بہت موٹی سی اور بھدی سی مثال دیا تھا کہ ایک ہی چیز ہے، پی کانسوننٹ ہے اور پھر ایک بیچ میں واویل ہے، اور ٹی بھی جو ہے کانسوننٹ ہے، پٹ ہے، اور پھر یہ بھی ایک کانسوننٹ ہے، پھر یہ ایک واویل ہے، یہ ہے۔ یہاں پر کوئی رول کام نہیں کرے گا، یہاں کوئی رول کام نہیں کرے گا، ہے نا۔ اگر یہاں پر یو کی آواز ایک ہی ہونی ہے تو پٹ بٹ ہوگا، اگر آ ہونی ہے بٹ ہے تو پٹ ہوگا۔ تو دس از دا اسپیشلٹی، جیسے اہل زبان بولتے ہیں ویسا ہی بنا۔ یہاں پر کوئی آرگیومنٹس نہیں ہو سکتے، وائی پی یو ٹی پٹ اینڈ وائی بی یو ٹی بٹ، ہے نا۔ یہ آپ کو وائی کا کوشچن یا نہیں کر سکتے، بیکاز یہ جس کی زبان ہے انہوں نے اس کو ایسے ہی پروناؤنس کیا ہے۔ تو زبان کا، لیکن ہمارا ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم اہل زبان نہیں ہیں، عربی جانتے نہیں ہیں، اس کو ہمارے لیے کوئی دوسری زبان کا سپورٹ چاہیے، تو اس کو جب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس وقت معنی بدل جاتے ہیں، لیکن زبان کے لحاظ سے وہاں پر اس کا صحیح استعمال ہے نا۔ تو یہ جو ڈاؤٹس ہیں، سب سے پہلے یہ ڈاؤٹ ذہن سے نکال دیجئے کہ کہیں میں کچھ بولا تھا اور پھر دوسری بار بھی وہی بات بالکل ویسے ہی ہوگی حروف جار کے بارے میں۔ کہیں آپ بھی کے کچھ معنی بتائے تھے، یہاں پر کچھ معنی بتا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔
جہاں پر جو معنی فٹ ہوتے ہیں اس حرف کے وہی لینا پڑتا ہے. Am I clear to you, شازیہ؟ جی سر، مطلب جو کل ہماری آیت تھی اس میں تھا کہ ناصرین میں سے کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، وہ سمجھتے ہیں بالکل ناصرین، اور جو وہ بالکل اس میں تھا کہ کوئی حصہ نہیں ہوگا. جی سر، جزاک اللہ، سمجھ آ گئی سر. ماشاء اللہ. نجیبہ کا مائک ابھی کیوں کھلا ہے؟ میں چلیے اس کے بعد والی آیت پڑھنا ہے سمجھ کے کھلا رہتی سر. نہیں اس کے بعد نیکسٹ پھر اب ابھی ریویژن کی نہیں ہے. ابھی آپ میوٹ کر لیجیے. یہ کون سی 59 کر لیے تھے نا؟ کون سی کرے تھے؟ نہیں 58 کرے تھے. 59 کرنا ہے. جی میں کروں سر. چلیے 59 کون ہے؟ فردوس. ہاں کریے. آم، فردوس سے معلوم ہے، جلدی جی سے جی کرو. ویری گڈ. سر اسکرین پر نہیں آئی آیت میرے، لیکن میں قرآن میں سے دیکھ کر کر لیتی. جی والذین ہم بربہم ویسے بھی لا آج یشرکون. جی اب آ گئی. واو حرف عطف ہے اور یہ آیت پچھلی آیت پہ معطوف ہو رہی ہے. یہ جملے اسمیہ خبریہ ہے. الذین مبتدا اور اس کی گڈ. خبر ہے ہم بربہم لا یشرکون. اب سیم خبر پیٹرن. آر آل آف یو فالوئنگ؟ نتیبہ دیکھو، یہ بچی بھی بالکل ایک ہی پیٹرن ہے، اسی طرح سے انالیسس کر رہی ہے نا. اب اس میں ہم وہاں ایسا تھا اس لیے یہاں بھی ایسے ہی ہونا نہیں. اسے دس 3-4 یہ جتنے بھی آتے ہیں سب ایک ہی پیٹرن پہ ہیں، جس میں جو اس میں موصول ہے وہ صرف جو ہے مبتدا کا کام کر رہا ہے نا، اور اس کا صلہ وہ کہیں پیچھے جا رہا ہے جس کو ریفر کیا جا رہا ہے. ان میں سے ان کے کئی خصوصیات بتائے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک 56 میں ایک 57 میں ایک 58 میں ایک 59 میں ایک. تو اس کا یہ خصوصیت نمبر کیا آ رہا تھا وہاں پچھلی آیت میں؟ کیا تھا؟ 9 تھا، یہ 10 یہ ہے. ہاں ان کا یہ 10th اسپیشلٹی ہے. بہت اچھا جا رہے ہیں تم. ویری گڈ. وہ جو ہے عطف ہو گیا. پھر یہ پورا کیا بولیں گے ہم، یہاں سے یہاں تک جملہ اسمیہ خبریہ. خبریہ. بس یہ پہلا ہم نے کیا اس کی انالیسس کی. پھر اس کے بعد دوسری انالیسس میں اسی کا کریں گے. جملہ اسمیہ خبریہ ہے تو الذین مبتدا ہے اور مبتدا ہو گیا، اور اس کے بعد اس کا جز جو ہے وہ کیا ہے، تیسرا ٹکڑا ہم بربہم یشرکون بھی ہو سکتا ہے. ہم بھی ربہم یشرکون یہ اس کی خبر ہے. خبر کو کھولیں پھر گے تو یہ ہاں بھی جملے اسمیہ خبریہ ہے. ہم ویری گڈ. مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے بربہم لا یشرکون. ویری گڈ. اب یہ خبر کو، ہم کی خبر کو کھولیں گے تو یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے. بی ربی جار مجرور، متعلق آگے ہے یشرکون. گڈ. ویری گڈ. ربی ہم مرکب اضافی ہے یا مضاف مضاف الیہ ہے. لا حرف نفی ہے اور یشرکون جو میں فعل ہے شرکا، وہ شرک کیا، وہ شریک کیا. یشرکون اس میں فاعل ہے، تو اس میں جو فاعل ہے وہ ہے تھرڈ پرسن پلورل، وہ شرک کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ لا ہے تو وہ شرک نہیں کرتے ہیں. ویری گڈ. وہ شرک نہیں کرتے. دس از دا 10th کوالٹی کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے ہے نا. شرک نہیں کرتے ہیں کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو شریک نہیں کرتے. اب یہ شرک کے بے شمار قسمیں ہیں. ایک شرک جعلی ہوتا ہے اور ایک شرک خفیفی ہوتا ہے. پھر اس کے بھی کئی قسمیں ہیں، اور جو سب سے کمزور قسم کا ہے
وہ یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ یہ کام میں نے کیا، یہ میں جو لفظ ہے یہ بھی بڑا ڈینجرس ہے نا. میرے میں یا جو بھی وہ کام کرنے والا ہے اس میں اتنی قدرت ہے ہی نہیں کہ وہ خود سے کر سکتا ہے. اس میں اللہ کی مدد شامل تھی اور اللہ چاہتا تھا اس لیے وہ کام ہو گیا. لیکن ایک عام بات ہے کہ انسان کوئی کام کر کے یہ بتاتا ہے کہ میں کیا. یہ میں جو ہے یہ بھی شرک میں آ جاتا ہے. یا پھر کوئی اور اگر کوئی کیا تو ساری چیزیں will refer to اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ نے کسی کو توفیق دیا اور اس کی وجہ سے یہ کام ہوا. یہ میں بڑا ڈینجرس ہے. So this is the very important part of their characteristics کہ وہ یہ سب ہونے کے بعد بھی کہیں بھی اب یہ شرک جو ہے یہ شرک کا ایک تو مشرک ہوتا ہے جو صرف اللہ کے سوا وہ سب کے اور بے شمار چیزوں کو اپنا مددگار سمجھتا ہے. لیکن مومن جو ہوتا ہے اس سے بھی شرک ہونے کے احتمالات ہیں، اس کی بھی پاسبلٹی ہے. اگر وہ کوئی چیز سمجھے کہ اللہ کی بجائے فلاں نے میری مدد کی اس لیے یہ کام ہو گیا، اور ایسا اکثر ہوتا ہے. بہت سے معاملوں میں ایسی معصومیت سے بول جاتے ہیں اگر انہیں مدد نہیں کرتا تو یہ کام نہیں ہوتا تھا. ڈو وی سے لائک دیٹ؟ ایسا تو فردوس حسینی جی ایسے بولنا تو نہیں چاہیے لیکن بولتے ہیں انفارچونیٹلی ایسا بولتے ہیں. جی ویری گڈ. تو اس طرح سے اس میں بھی مومنین کو بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. اور سیم پیٹرن ہے. بہت اچھی انالیسس کی تم نے پورا جملہ. ایسے اس کے اسٹیجز میں کریں گے تو جتنے تھوڑے لوگ پیچھے ہیں گرامر کرنے میں سمجھنے میں یہ بالکل نئی بچی ہے، یہ بھی آگے سب سمجھ سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہت سے سمجھ بھی چکے ہیں، بہت سے اچھے بھی بہت اچھے طرح سے ابھی کر رہے ہیں. اب تک تو جتنے کرے بہت دے آر ڈوئنگ اے گڈ جاب. سو دس از 59. اوکے، از اٹ اوکے؟ اینی جی کوشچن ہیئر؟ نو؟ شیل آئی موو ٹو 60؟ جی سر. ویری گڈ. سکسٹی کا پیٹرن بدل گیا. اس کا پیٹرن بدل گیا. چلیے، یہ ہمارا بالکل منہ کو تو عادت ڈال کے کیوں بیٹھے گئے؟ سارے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. اس کا والنٹیئر بہت سر ہو گئے. سر I میں تو have بہت ہی you locked چاہتی your ہوں mouth. I want to do it so much لیکن سر میں چاہتی ہوں کہ جو مطلب جیسے ابھی بچے فردوس ہے یہ لوگ تھوڑا سیکھ رہے تو سیکھیں، اچھی بات ہے. مجھے آپ جب پکاریں گے میں حاضر ہوں سر، جن کی طرح. سر میں کر لوں یہ والی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Yes. والذین یؤتون ما آتوا، یہاں تک ہم لیں گے. اور وہ لوگ وہ دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں، یا تو ان کو دینا چاہیے. سکون سے سکون سے سمجھانے والے انداز، ہاں نا، سکون اب سے تو سمجھانے یہ سب والے انداز میں. ٹھیک ہے. واو حرف، یہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. واو حرف عطف ہے کیونکہ جو بھی پچھلی آیتوں میں 10 کیریکٹرسٹکس مومنین کی بتائی گئی ہے یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. ایک اور کیریکٹرسٹک ان کا بتایا جا رہا ہے، اس لیے ہم واو کو حرف عطف کہیں گے. الذین کیونکہ اسم نمبر ہے، کیا دیں گے؟ اس کو 11، یہ 11 تھا یا 11؟ چلیے الذین اسم ہے، اس میں موصول ہے، اس لیے اس کو ہم مبتدا کہیں گے. اور اس مبتدا کی خبر جو ہے وہ ہے یوتون ما آتاؤ. اور جب ہم اس کی خبر کو کھولیں گے کہ الذین کے بارے میں کیا بتایا جا رہا ہے تو وہ جو ہے وہ فعلیہ جملہ ہے جو اس کی خبر ہے. اور فعلیہ جملے میں یوتونا میں فعل اور فاعل ہے، آتا اس کا روٹ ورڈ ہے یعنی دیا، وہ دیا.
اور یا جو پہلے لگا ہوا ہے پریفکس اور واو اور نون کی وجہ سے یہ پلورل بن رہا ہے، تھرڈ پرسن میسکیولائن جینڈر پلورل، وہ دیتے ہیں. اور اس میں جو یو ہے وہ ریفر کر رہا ہے الذینہ کی طرف، اور الذینہ ریفر کر رہا ہے وہ سارے جو ہم پچھلی کیریکٹرسٹکس پڑھ کے آئے. مطلب الذینہ تو وہی لوگ تو ہیں جو سارے چیزیں کر رہے ہیں، مومنون وہی مومنون کی قد تو نا، افلح المومنون. یا وہی 10 تو. کیریکٹرسٹک کو نہیں ریفر کر رہا ہے. اچھا وہ 10 کیریکٹرسٹک الذین کیریکٹر یوتون جو ہے وہ کیریکٹرسٹکس کو ریفر نہیں کر رہا ہے، بلکہ ہاں الذین از ریفرنگ ٹو مومنون. یہ 11ویں خصوصیت الگ چیز ہے. یہ کون فسر کس کا ہو رہی ہے؟ میں نے کہا سر میں نے الذین کو ہی کہا تھا. اچھا تو سر تو پھر ما آتاؤ جو ہے نا وہ ما اس میں موصول ہے اور آتاؤ اس کا صلہ ہے، اور یہ صلہ موصول مل کے یہ مفعول کی جگہ لے رہے ہیں کہ کیا وہ کیا چیز دیتے ہیں جو وہ دیتے ہیں، یا وہ جو ان کو دینا چاہیے، یا جو ان کو دینا چاہیے. یہی مطلب ہے نا سر، وہ دیتے ہیں جو ان کو دینا چاہیے، یعنی زکوٰۃ، خیرات. یہ تھوڑی گڑبڑ ہے. اور ایک سیکنڈ میں مجھے دیکھنا دیجیے، کوئی اور ایسا بھی ہے. تھوڑا ڈیفیکلٹ پارٹ آ گیا مگر تمہارے لحاظ سے بہت مناسب پارٹ تھا، لیکن یہاں تم چکر آ رہے ہیں. Is there anyone who want to say something about this part? یؤتون ما آتو. اچھا سر میں ہی بول دیتی ہوں ماں جو ایک ہے نا، سیکنڈ اب میں کر سکتی ہوں نا سر. ہاں کرو نا کرو. ہاں ماں جو ہے نا وہ مفعول بھی مقدم ہے. شاباش شاباش، جھک جھک جیو. یہ یہاں پر اب آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے کہ اس کو صلہ موصول نہیں کر سکتے، بلکہ وہ دیتے ہیں ما آتو، وہ جو کچھ دیتے ہیں، وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں. اب یہ صرف تمہیدی جملہ ہے، انشائیہ ہے، اور مبتدا والذین ہے، یوتون اگرچہ کہ وہ لیکن انشائیہ ہے. وہ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں. یہاں پر تھوڑی تفسیر کی آپ کو ضرورت پڑے گی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے ان کا قول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھے ہوں گے کہ میں اللہ سے ایسے ڈرتا ہوں کہ اگر ایک پیر میرا جنت میں ہو ایک پیر باہر ہو تو پتہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالی اگلا پیر اٹھانے سے پہلے کیا کر دیں، جنت سے محروم کر دیں یا جنت میں داخل ہونے کا موقع دیں. یعنی اپنے اعمال سے اتنے خوف زدہ رہتے تھے کہ وہ ڈائریکٹلی تو اللہ سے خوف زدہ رہتے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے. بڑے سے بڑا عمل نیت صحیح نہیں ہو تو پھر وہ قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچتا. یہ سورہ بقرہ میں بے شمار صورتوں میں اب پڑھ کے آئے ہیں. اور کوئی معمولی سا عمل بھی ہو لیکن اس کے اندر نیت بڑی اچھی ہو اور نیت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو تو پھر وہ ثواب میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اب ایک خصوصیت آ رہی ہے، یہ 11ویں خصوصیت میں کا اس میں ذکر ہے، لیکن یہ 11ویں خصوصیت نہیں ہے بلکہ ایک کنڈیشن یہاں پر آ رہی ہے کہ وہ جو بھی دیتے ہیں، وہ جب دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس وقت ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، ان واٹ کنڈیشن، اس وقت ان کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے اور ان کے احساسات کی کیا حالت ہوتی ہے. یہ ہے وہ خصوصیت، 11ویں خصوصیت، وہ قلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون. تھوڑا سا اور غور کر کے دیکھیے، میں جو سمجھا رہا ہوں وہ آسانی سے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں. پہلے تو یہ تمہیدی جملہ ہے اور بالکل خبریہ بھی نہیں ہے، بلکہ ایک تمہید باندھی جا رہی ہے، وہ اس میں موصول اور اس کے بعد خبر سے
یوت، لیکن یہ خبریہ جملہ نہیں بلکہ انشائیہ ہوگا. پھر وہ لوگ، ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یوتون، وہ خیرات کرتے ہیں، تو جو کچھ بھی مال لوگوں کو دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. اور ماں آتو، جو کچھ بھی دیتے ہیں، چاہے $1 دیں، 1 سینٹ دیں، 1 روپیہ دیں، کچھ بھی دیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، اس وقت ان کے دل کی کیا حالت ہوتی ہے. ہاؤ ڈو دے تھنک اباؤٹ دیئر ڈیڈ. میرا کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی سر، بالکل سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ان کی حالت بتا رہے ہیں کہ وہ دیتے تو ہیں، لیکن اللہ کا ان کے دل میں اتنا وہ خشیت ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ دیتے ہوئے بھی وہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے حضرت ابو بکر کی مثال دی. بالکل صحیح کام کرتے ہیں، لیکن اللہ اس سے راضی ہوگا یا نہیں، اللہ اس کو قبول کرے گا یا نہیں، اس بات سے ڈرتے ہیں، اس بات سے ڈرتے رہتے ہیں. چلیے، اب اس کے بعد یہ اصل جو ہے ان کا کیریکٹرسٹک یہاں سے ہے. وہ دیتے تو ہیں، دنیا میں دینے والے بہت سے لوگ ہیں، لیکن وہ اگر ان کی نیت کچھ اور ہو تو وہ ان کا دینا وہی دنیا میں ختم ہو جائے گا. چلو کمان. ہاں، وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، یہ اب ان کا حال بتا رہے ہیں کہ دیتے ہوئے ان کا حال کیا ہوتا ہے. تو واو حرف عطف بھی ہو سکتا ہے، ربط بھی ہو سکتا ہے، اور قلوبہم جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ مل کے مبتدا بن رہا ہے، اور وجلۃ اس کی خبر ہے. اور حال اس لیے نہیں ہو سکتا کہ زبر نہیں آ رہا، اس وجہ سے ہم اس کو خبر ہی لیں گے کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ جب دے تو رہے ہوتے ہیں. واٹ از دا روٹ ورڈ؟ کہاں سے نکلا وجیلتن؟ اجلا نہیں، اجلا تو جلدی کو کہتے ہیں، وجل وجلا، وجلا وہ ڈرا ہے نا. وجیلتن اسم ہے، اور ان کے دل ڈرے ہوئے ہوتے ہیں یا ڈر کی حالت میں ہوتے ہیں. سر بہت اور یہ ڈیپ ہے ڈر یہ آیت، بہت ڈیپ ہے. ہاں، yes. تو کیوں ان کے دل ڈر کی حالت میں نیکی کر رہے ہیں تو بھی ڈر رہے ہیں، اور کہ پھر اس جو میں ہے کوئی یہ کوتاہی ڈر تو میں نہیں جی سر، کہ اللہ قبول کریں گے یا نہیں، کچھ ہم سے اس میں غلطی تو نہیں ہو رہی، کہیں کوئی ہم سے دکھاوا تو نہیں ہو رہا، کہیں ہماری نیت میں کچھ غلطی تو نہیں ہے. ویری گڈ. یہ نیکی کرتے ہوئے وہ ابھی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کا واقعہ حدیث سنائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ کیا یہ مشفقون جو ہیں وہ گناہ گار لوگ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد وہ نیکی بھی اللہ کے ڈر سے کرتے ہیں کہ کہیں وہ نیکی رائے گاں یا بیکار نہ چلی جائے، اس میں کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جائے جو اللہ کو ناپسند ہو. تو یہ بس وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہ گار بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ کا کوئی ڈر ان کے اندر نہیں ہوتا. چلیے، بہت اچھا کیا یہاں تک. اچھا، اس کے بعد ہے اب یہ بہت اچھی طرح سے ہر ایک کی سمجھ میں پہلا ٹکڑا آیا، یو تو نہ ماں آتو، یعنی شروع میں یہ بیچاری ہمارا گڑبڑ کر رہی تھی، لیکن یو تو نہ ماں آتو اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس ہے کہ لیکن پوری خبر صحیح نہیں ہے، جملے خبر یہ نہیں ہے، بلکہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، چاہے تھوڑا دیں زیادہ دیں، اس میں خلوص دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس کوانٹیٹی کی اہمیت نہیں ہے، کوالٹی کی اہمیت ہے. اس سے پہلے بھی کئی بار بولا کہ اگر کسی کے پاس $10 ہے اور وہ $1 خیرات کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں his share is 10%. اور اگر کسی کے پاس $100 ہے، وہ $1 دیتا ہے تو his share is 0.01%. تو وہ اس کے شیئر کے لحاظ سے، اس کی نیت کے لحاظ سے
اگر کوئی ایک کھجور جو صرف اس کی غذا کے لیے، اس کی بھوک مٹانے کے لیے کافی تھا، وہ بھی اگر کسی دوسرے مستحق کو دے دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خیرات کو احد پہاڑ کے برابر بڑھا دے سکتے ہیں۔ اور کسی کے پاس بے شمار دولت ہے، اس میں سے بہت بڑا حصہ دے دیا تو اس کی نیت کے لحاظ سے اس کا بھی اجر ملے گا، لیکن اتنا نہیں ملے گا۔ تو جب بھی دیتے ہیں تو دیتے ہوئے ان کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ ڈر بالکل الگ ہے کہ یہ نیکی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے یا نہیں آتی۔ چلیے اس کے بعد یہاں سے پھر نیا جملہ شروع ہو رہا ہے۔ سر اس میں ایک ڈاؤٹ ہے، یوتونا کا مطلب ہو جائے گا، یہ فعل مضارع ہے، وہ دیتے ہیں، ہوں آتو ہوں فعل ماضی ہوگا نا، جو وہ دیے۔ نہیں نہیں نہیں، جو کچھ دیتے ہیں، پھر وہی یوتونا عطا سے ہے، اس کے بھی ڈفرینٹ معنی نکلتے ہیں۔ آتو دے گیو، یا اچھا لکھا ہوا بھی ہے معنی دے who give یا دے give whatever they give۔ آتو جو کچھ وہ دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، چاہے تھوڑا دیں زیادہ دیں، لیکن ان کی جو کیفیت دینے کی ہوتی ہے، خرچ کرنے کی ہوتی ہے، وہ اس حالت میں خرچ کرتے ہیں کہ قلوبہم وجیلۃ۔ ٹھیک ہے، تمہارے جی سوال کا جواب ملا؟ ہاں جی جی چلیے اس کا بعد کا لاسٹ ٹکڑا کرو جلدی ہمارا۔ سر اچھا تھا ان کا سوال کہ جو یہ آتاؤ ہے اس میں واو الف اینڈ پہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ماضی ہے کہ جب وہ دیتے ہیں جو انہوں نے دیا، لیکن چونکہ یہ ایک طرح سے دینے کے بعد کی کیفیت یا دیتے وقت کی کیفیت ہے، اس لیے یہ میرے خیال سے ماضی کا ہے، تو آتاؤ جب وہ دیتے ہیں جو انہوں نے دیا، لائک جب دے دیا پھر بھی وہ اللہ سے ان کے دل ڈر رہے ہیں، یہ وہ تو زبان کا طریقہ ہے نا، ایک دیتے ہیں جو کچھ دیا وہ بالکل اسی طرح سے کنسٹرکشن آئے گا۔ اب یہاں پر ہم ٹینس اور ٹائم کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ جو کچھ وہ دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، ایسے ہی معنی نکلتے ہیں، جو کچھ وہ دیا نہیں، وہ دیتے ہیں جو بھی ہے، جتنا بھی، مفعول بھی ہی لیے تھے، جتنا بھی دیتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد ان کے دلوں کی حالت بتا رہے ہیں۔ یہ پھر ٹینس کے چکر میں نہیں پڑنا ہے، دیٹ از ہر زبان میں ہوتا ہے ٹینس، کوئی ایسا بالکل ایگزیکٹلی ماضی مضارع کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی جب بھی کچھ دیتے ہیں اور جو بھی دیتے ہیں تو کس حالت میں دیتے ہیں، ہو گیا صحیح۔ چلیے انہم الی ربہم راجعون، انہم انا کا جملہ ہے، انا کا اسم جو ہے وہ ہم ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ پوری لیں گے ہم، الی ربہم راجعون، الی ربہم راجعون۔ یہ سر جار مجرور اس کو کچھ نہیں کر سکتے، بس اس کو پوری خبر ہی کہیں گے، صرف ربہم کو مضاف الیہ، اور راجعون جو ہے وہ اس میں فاعل پلورل ہے، لوٹنے والے لوگ، کہ بے شک وہ طرف اللہ کے لوٹنے والے، ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بے شک اللہ کی طرف لوٹنے والے۔ یہ جو انا کا جملہ ہے، یہ پورے جملے کا تعلق کس سے ہے؟ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ۔ ویری گڈ ویری گڈ۔ ڈرتے ہیں تو کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کہ اس میں بھی دیکھیے کتنی چیزیں شریک ہو جاتی ہیں کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مرنے والے ہیں، اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور یہ ہمارے نیک اعمال کا حساب کتاب ہوگا، اسی طرح سے جزا اور سزا ملے گی۔ یہ تمام چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہمارے ذہن میں آ جاتی ہیں کہ جب وہ کوئی نہیں کرتے ہیں۔ اب یہاں بعض مفسرین تو یوتونا ماتوں کو اتنے براڈ سینس میں لیتے ہیں کہ کوئی بھی نیکی، خالی مال دینا یا صدقہ خیرات ہی نہیں، بلکہ کوئی بھی نیکی کرنے سے پہلے وہ لوگ کرتے وقت بھی وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کا
اب یہ وہاں پر ہمارے کو اس کا اجر ملے گا یا یہ مٹا دی جائے گی، کوئی نیکی ثواب کی بجائے عذاب کا باعث بھی بن سکتی ہے، جس میں ایک دوسرے کو ایذا ہو۔ پر یہ پورا بالکل صحیح انالیسس کی تم نے کہ انا کا جملہ ہے، ہم اس کا اسم ہے، الی ربہم راجعون، یہ اس کی پوری خبر ہے، یہ جار مجرور اور متعلق ہے راجعون۔ یہ تقویٰ جو ہے، یہ تقویٰ کا بہت ایک بڑا درجہ ہے، تقویٰ، اللہ کا تقویٰ اسی کو تو کہتے ہیں، اللہ کی محبت میں یہ کرنا کہ اللہ پتہ نہیں اس کو قبول کریں، نیک کام بھی کر رہے ہیں اور ڈر یس گڈ، یس تقویٰ وہی ہوتا ہے۔ اینی ون ہو ہیز اے کوشچن، یہ میں کسی ایک سے پھر ریپیٹ کرواؤں گا، اس نے بہت اچھا کیا اور سمجھایا بھی۔ اب مجھے ان لوگوں میں سے جو عام طور پہ نئی آیت نہیں، ایسا کوئی بھی نہیں ہے اس وقت یہاں پہ میرے سامنے، سعید یہ ممتاز بھی نہیں آ رہی ہے، یا عائشہ بھی نہیں ہے، پھر اب نجیبہ سے ایک بار کرا لیں گے، سیدھا سیدھا جلدی کرو۔ اس گروپ میں تو کوئی ایسا نہیں دکھ رہا ہے کہ جس کو ریپیٹ کے لیے لیں۔ چلو نجیبہ بسم جلدی اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا والذین واو عطف ہے، الذین مبتدا ہے، اس میں جملہ ہے، یہ الذین مبتدا ہے، یؤتون ما آتوا اس کی خبر ہے۔ اب یؤتون کو کھولیں، خبر کو کھولیں گے تو یؤتون وہ سب یعنی مومنین کی طرف ہے جو دیتے ہیں، ما آتوا اس کا یوتونا صرف وہ دیتے ہیں، فعل اور فاعل ہے یوتنا، ما آتو مفعول ہے اس کا، اور اس کا نہیں، ہاں ماں تو پھر الگ ہو گیا، اچھا دیتے ہیں جو کچھ بھی جو کچھ دیتے ہیں پہلے ہو گیا، پھر اس کے بعد دیتے ہیں جو کچھ بھی، جو کچھ بھی سے مراد کم زیادہ تھوڑا بہت، کوئی نیکی چھوٹی نیکی بڑی نیکی، یہ جب بھی دیتے ہیں۔ تو اب یہ خبریہ سے زیادہ انشائیہ ہے، یہاں پر کوئی خبر نہیں ہے، انشائیہ جملہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں؟ مومنین، جو جب بھی کوئی نیکی کرتے ہیں یا مال خیرات کرتے ہیں، تو جو بھی خیرات کرتے ہیں in what condition of their heart، اپنے دلوں کی کس کیفیت سے وہ کام کرتے ہیں۔ قلوبہم، چلیے اور یہ قلوبہم مضاف مضاف الیہ ہے، ان کے دل وجیلتن، وجیلتن ڈرتے ہیں، اس وقت جو بھی کرتے ہیں نیکی کا کام، اس وقت بھی ان کے دل ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے انالیسس خالی اتنے ٹکڑے کے، ہاں وقلوبہم، واو، ہاں عطف ہے نا صاحب، قلوبہم مضاف الیہ ہے، قلوبہم، اور مضاف الیہ ہو کر یہ جو ہے فاعل کا کام کر رہے ہیں، صح قلوبہم وجیلتن، ان کی کیفیت ہے وجیلتن، ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ قلوبہم کیا ہے اتنے میں؟ مضاف الیہ ہے، جب وہ مضاف الیہ ہو گیا تو ایک جملے کے لحاظ سے اور کچھ بھی بنتا ہے، وہ اور کچھ بھی جملے کے لحاظ سے الگ چیز ہے، مرکب کے لحاظ سے مضاف الیہ ہے۔ جملے کی انالیسس میں مضاف الیہ نہیں بول سکتے، اچھا جملے کی انالیسس کریں تو مضاف الیہ مبتدا، جملے کا مبتدا ہے، مبتدا ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں ہمیشہ بننا۔ مضاف الیہ تو ایک مرکب کا نام ہے، اور مضاف ہمیشہ اس میں معرفہ ہوتا ہے، اس لیے یہ مرکب جملے میں مبتدا ہے، اور وجیلتن اس کی خبر ہے، وجلہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یعنی دونوں جب آپ کہیں گے تو کبھی سنٹینس انالیسس میں مرکب بول کے نہیں چھوڑ سکتے۔ میری بات اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں نجیبہ؟ سینٹینس انالیسس آپ کر رہے ہیں تو خالی ایک دو الفاظ جب ہیں تو وہ مرکب کا آپ ذکر کریں، وہ مرکب ہے، وہ مرکب مل کے کیا بن رہا ہے؟
آپ وہاں پر جار مجرور ہے کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جملے میں متعلق فعل، جب وہ مرکب کا بھی کسی فعل سے تعلق ہوتا ہے تو اس کو خالی جار مجرور بول کے نہیں چھوڑ سکتے، مضاف مضاف الیہ بول کے نہیں چھوڑ سکتے، اشارہ اس میں اشارہ مشارون الیہ بول کے نہیں، وہ بول کے پھر اس کا تعلق کس سے ہے وہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ قلوبہم مضاف مضاف الیہ، لیکن آپ ایک مرکب کا نام لیا، لیکن اب جملے کے اندر ہم بولیں گے کہ یہ مبتدا ہے، اس کی یہ خبر ہے۔ خبر ہے جی۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ کیا کرنا ہے؟ آری سر آری۔ چلیے ابھی آخری ٹکڑا جلدی کریے۔ انہم ہم الی ربہم راجعون، انہم انا کا جملہ ہے، ہم اس کے اسم ہے، اور الی ربہم راجعون ہے، اور خبر کو کھولیں گے تو الی ربہم جار مجرور متعلق ہے راجعون۔ ویری گڈ، چلیے بس اچھا۔ اب اتنے ٹکڑے کا تعلق کس سے ہے؟ انہم اس سے تعلق ہے انہم الی ربہم راجعون، مومنین سے ہے، الذین سے۔ نہیں اس آیت میں کس سے ہے؟ آیت کی کون سی بات ہے جس کی وضاحت کے لیے انہم الی ربہم راجعون؟ قلوبہم کس طرف ہے؟ قلوبہم وجلت، دل میں ڈر یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہ لوٹنا میں بہت سی باتیں جو ہیں یہ الفاظ میں قرآن کی آیت میں نہیں ہیں، لیکن سمجھ میں آتی ہیں کہ لوٹنا ہے تو وہاں پر جو بھی نیکیاں ہیں اس کی سزا جزا اعمال کی ملے گی، وہ اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ وہ حضرت صدیق کی بھی حدیث بتایا تھا کہ آپ کا قول تھا کہ جب اگر میرا ایک پیر جنت میں ہو اور ایک پیر ابھی باہر ہو تو بھی مجھے ڈر لگتا ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوسرا پیر بھی جنت میں داخل کرنے کی توفیق دے گا یا نہیں۔ اللہ سے اتنا ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ I think you are doing a good job, or everyone did a good job. Shall we move to 61? 60 یہ کون سی ہے؟ Is it 60? Yes. Yes. 61. چلیے تو میں کروں؟ اب یہ تھے پہلے ایک سیکنڈ، کہاں تک یہ کون سا گروپ تھا؟ 60 یہ 51 to 7 سے 60 56 to 60 61 تک ہے نا گروپ یہ؟ جی سر۔ یس، ایک اور آیا ہے نا، 56 سے شروع ہوا تھا یہ اور 61 تک چلے گا، تو اس گروپ کی ایک لاسٹ آیت باقی ہے۔ اب اس میں کون بول رہا؟ میں کروں فاطمہ؟ ابھی آج کی کلاس میں نہیں کرے آپ؟ جی سر میں نے نہیں کیا ابھی تک۔ آج کی کلاس جی اچھا چلیے، اور ساجدہ بھی نہیں کرے، ساجدہ دانش بھی نہیں کرے، اور کون بچ گیا؟ رشید شادیہ رہ گئے ہیں، شازیہ رہ گئی ہیں، ساجدہ نے کر لی۔ کیا رہ گئے؟ کیا بول رہا ہوں میں؟ ساجدہ نے کیا آج؟ یس ہمارا کر لیا فاطمہ؟ سر، جی میں نے پڑھ لی جی آیت۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں ذہن میں نہیں رہتا میں کیا کروں گا۔ چلیے فاطمہ بجے، جی۔ فاطمہ کو ضرور کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یہاں تک سر لے لیں گے ہم۔ اولئک اس میں اشارہ ہے، اور مشار الیہ وہی پیچھے لوگ جن کی ذکر ہو رہا ہے، جو جن کی ساری کریکٹرسٹک جو عطا دیتے ہیں، جن کے دل ڈرتے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور یہ پھر اسمیہ خبریہ جملہ ہے جس میں اولئک کا مبتدا ہے اور اس کی خبر ہے یسارعون فی الخیرات۔ خبر کو ہم کھولیں گے تو خبر پھر فعلیہ جملہ ہے جس میں فعل ہے سارعا یعنی کہ جلدی کرنا، یسارعون یا جو ہے وہی جا رہے ہیں ان لوگوں کی طرف، یا اولئک کا ریفر کر رہے ہیں جن لوگوں نے جن کی کریکٹرسٹک ہم پیچھے دیکھ رہے ہیں، اور واو نون جو ہے وہ پلورل کے لیے ہے کہ وہ جلدی کرتے ہیں۔ پھر فی الخیراتی، فی حرف جار، خیراتی مجرور، متعلق یسارعون۔
خیراتی کے کیا معنی؟ خیراتی سر خیر کرنے میں، بھلائی کرنے میں جلدی کرتے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ. یہ بھلائی کے لیے آیا، بھلائی کرنے میں. یہ سارا اس سے پہلے بھی اسی صورت میں آیا تھا. کہاں پر آیا ہے؟ سر 56 میں آیا ہے کہ نسارع لہم فی الخیر. ویری گڈ ویری گڈ. وہ کس کی، اس کا فائل کون ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہے تھے کہ ہاں، کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان سے خوش ہو کے ان کو بھلائی عطا کرتے جا رہے ہیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ مومنین ہیں. اب وہ یساریون فی الخیرات. آپ سمجھے کیا اس آیت کے بارے میں؟ what does it mean یساریون فی الخیرات؟ اس کو کتنا سمجھے آپ؟ یہ تو آپ نے بہت اچھی گرامر بھی کر دی، ایک ایک لفظ کے معنی بھی بتا دیے، اس کا روٹ ورڈ بھی بتا دیا، خیرات کے معنی بھی بتا دیے، متعلق بھی، جار مجرور بھی، مبتدا سب بتا دیا. اس کو اتنے ٹکڑے کو پڑھنے سے کیا بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی میسیج کیا سمجھ میں آیا آپ کے؟ وہ اصل تفسیر ہے، وہ اصل جو ہے قرآن کے دل میں داخل ہونا ہے یا قرآن کو اپنے دل میں اتارنا ہے، وہ چیز ہے. خالی یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر دل میں کوئی صحیح بات نہیں بیٹھی تو پھر وہ سارا کرنا بیکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے ذہن میں کیا بات آئی اتنا ٹکڑا پڑھنے یہی سے؟ کہ جی سر، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ دنیا میں بھلائی کرنے میں، کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے آخرت حاصل کرنے کے لیے، اس میں وہ دنیا میں ایسی کوشش کریں گے، ایسے اچھے نیک عمل کرنے کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کریں اور آخرت حاصل کر لیں. بھلائی کرنے میں سبقت لے جائیں گے، جلدی کریں گے. ہاں دیکھو، یہ فاطمہ کی فہم ہے. شازیہ تمہارا کیا فہم ہے؟ تھوڑی دیر فاطمہ میوٹ کرو، دوسرا ٹکڑا بھی آپ ہی سے کراؤں گا. سر میری بھی یہی سمجھ آیا کہ انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو ٹھیک ہے. چلیے ہمارا تمہارا کیا خیال ہے؟ سر نیکی میں جلدی کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ذہن میں آیا کہ کوئی نیکی کرنی ہے، فوراً اس کے اوپر عمل کر لیا تاکہ وہ دماغ سے نہ نکل جائے. تو نیکی میں جلدی کرنا بھی ایک طرح کا اچھی بات ہے. There you are. That is the real message. نیکی بھلائی کا ارادہ، کوئی برائی کا ارادہ کرو تو اس میں ڈیلے کرنے کا حکم ہے. دین کے اہم باتوں میں سے ایک اہم بات ہے کہ اگر کوئی برا خیال آئے، کوئی برا کام کرنا ہے، ایسا کسی سے بدلہ لینا ہے، غصہ کرنا ہے، تو اس کے لیے ڈیلے کرنا، اس لیے کہ وہاں پر کوئی صحیح ہدایت آ سکتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اگر کوئی بھلے کام کا موقع ملے اور اگر ذہن میں آئے کوئی بھلا کام، تو ایسی صورت میں ڈو اٹ امیڈیٹلی، ورنہ شیطان دشمن ہے، وہ کسی وقت بھی اس اچھے کام سے ہم کو روک دے سکتا ہے. ڈو ناٹ ڈیلے اٹ. یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے مومنین کا کہ وہ یسارعون فی الخیر، جیسے ہی کوئی بھلائی کا موقع ملے یا کوئی بھلائی کرنے کا خیال ذہن میں آئے تو وہ دے ڈو اٹ امیڈیٹلی، وہ فوری اس کو کر دیتے ہیں تاکہ ڈیلے ہونے سے شیطان ان کے دل میں وسوسہ ڈالے اور اس بھلائی سے وہ دور ہو جائے. دیٹ از دا ریئل میننگ آف دیٹ. یسارعون فی الخیرات کے معنی یہی ہے کہ اگر ان کو بھلائی کا موقع ملے، اگر اس وقت پہ آپ ٹال دیں گے تو بعد میں پھر بڑے افسوس بھی ہوتا ہے کہ وہ ایک موقع ملا تھا، ہم وہ نہیں کر سکے. اگر واقع میں ہمارا ضمیر زندہ ہے تو اس پہ شرمندگی بھی ہوتی ہے، کر دے سکتے تھے. تو بھلائی کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ہی موقع ملے یا ذہن میں خیال آئے کہ بھلائی کرنا چاہیے، وہ بھلائی کر دینا چاہیے. اور اس لیے کہ بھلائی کا صرف ارادہ اگر ہو تو ارادے کے ساتھ ہی ایک نیکی، اور کر دوں تو پھر وہ ملٹی پلائی ہوتی ہے. ملٹی پلائی کرنے والے کے ہاتھ میں سارے
فیگرز ہیں وہ اس کو جتنا چاہے، وہ دنیا کا ملٹیپلیکیشن ٹیبل نہیں ہے، 2 to the 4 4 ہوں گے، ان کا ٹیبل الگ ہے، وہ 1:1 is equal to 70، 1 is may be equal to 700، 1 is equal may be equal to 7000۔ تو جتنا چاہے، جیسی نیت ہے، جتنا اس کا اجر دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، ان کے پاس دنیا کے ملٹیپلیکیشن ٹیبل کا ٹیبل نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اس کا مین میسج یہی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، whenever the chance comes to them or when they think about doing a good deed, they do it immediately۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی فاطمہ، آپ کے بھی سمجھ میں اس آیا کہ عمل اس کے پر جس کر بھی دینا ہم کو چاہیے۔ پہنچ، اب سمجھ میں آیا نا؟ آپ جو صرف کر رہے تھے گرامر، اس سے دل پہ اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ اس میں ایک میسیج بھی ہے، اور نیک اور مومن لوگوں کی ایک خصوصیت بھی ہے کہ وہ نیکی کا خیال آتے ہی اس کو فوری اور جلدی اس نیکی کو کر دیتے ہیں، تاکہ شیطان پھر بھٹکا نہ دے اور اس نیکی سے وہ محروم ہو جائے۔ Is there any difference between what you said and what Humaira found it or جی سر بالکل۔ I can't found it؟ الحمدللہ۔ چلیے اس کا بعد کا بھی ویسے ہی ہے فاطمہ، وَهُمْ لَهَا، انالیسس بھی کرو، اور اس کے اندر جو میسیج ہے وہ بھی ہم کو دیکھنا ہے، خالی جو ظاہری الفاظ ہیں وہ ہی ہمارے لیے کافی نہیں، ان کی گرامر، ان کے معنی ہی ہمارے لیے کافی نہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میسیج کیا ہے وہ بھی سمجھنا ہے۔ چلیے پہلے کر لیجئے، آپ خود کر لیجئے، میں دیکھتا ہوں کہاں تک چلیں گے اب۔ جی سر، وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ، وا جو ہے اس کو ہم عطف بھی کہہ سکتے ہیں، رب بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ ہم لہا سابقون جو کہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے، ہم جو ہے وہ مبتدا ہے، لہا سابقون اس کی خبر ہے، ہم کو ریفر کر رہے ہیں انہی لوگوں پہ، اولائے کا جو لوگ جلدی کرتے ہیں خیر کرنے میں، بھلائی کرنے میں۔ جار مجرور متعلق سابقون سر ہوگا، لہا جو ہے یہ متعلق یسارے اونا ہوگا، لہا سر ہا، سابقون، جی سر لہا جو ہے وہ سر ہا کی ضمیر یسارے اونا پہ جائے گی، ہاں یہ ساری ہونا یا خیرات پہ جائے گی، خیرات ہونے سے یہ مونس کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اس کے ساتھ لہا سر کچھ کہہ رہے ہیں بیچ میں، پتہ نہیں، یہ نجیبہ کی آواز بیچ بیچ میں آ جاتے ہیں، بیچ میں نہیں بولو نجیبہ، بعد میں آیت ختم ہونے کے بعد۔ ہاں لہا چلیے، جو ہے، اور سر سابقون سبقت لے جانے والے، سابقہ سے ہے، اس میں فائل ہے یہ بھی، اور سر اس کا مطلب اب یہی ہے جو ہم ابھی کہہ کے ہٹے کہ وہ عمل کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں، جو بھلائی کرتے ہیں اس کے عمل کرنے میں پہلے بڑھ جاتے ہیں، سبقت لے جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی نکل سکتے ہیں، لیکن اور ایک معنی بھی ہیں، وہ کسی اور کے سمجھ میں آ جائیں۔ سر کیا یہ نیکیاں ان کو آگے لے جائیں گی، کیا اس طرح بھی ہم؟ ویری گڈ، دیر یو آر، یہ جو ان کے اعمال ہیں وہ سابقون، سب سے اول رہنے والے، وہ اللہ سبحانہ و تعالی تمام مومنوں کے لیے میزان قائم نہیں کریں گے، میزان قائم نہیں کریں گے، جس کے لیے میزان قائم ہوا تو وہ تو بچنا بہت مشکل ہے بغیر سزا کے، اس کے پھر اتنے گناہ ہو گئے، پھر وہ اللہ کا مسئلہ ہے، اس میں ہم زبان نہیں کھول سکتے، لیکن ہم کو یہی بتایا گیا کہ میزان نہیں۔ لیکن گرین چینل سے سینکڑوں بار ہم قرآن میں یہ بات کر چکے ہیں، بغیر میزان کے سیدھے جنت میں جائیں گے، اور اس کی ابتدا ہی ان کی جو ڈپارچر ہے فرام دس ورلڈ جب سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت سے ان کو بشارت دی جاتی ہے کہ ان کے لیے میزان نہیں ہوگا، ان کے لیے حساب کتاب نہیں ہوگا، ان کے لیے اعمال پوچھے نہیں جائیں گے۔ اس کی مثال کوئی دے سکتے ہیں؟ کوئی مثال قرآن سے دے سکتے ہیں؟
at the time of departure from this world. شہداء کے لیے یہ خوشخبری ہے، رائٹ؟ جو قرآن سے شہید کوئی ہوتے ہیں. مثال نہیں، اور کوئی مثال؟ سورہ واقعہ میں ہے سر. وہ تو سابقون وہ الگ چیز ہے، لیکن ایک وہ بھی مثال ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان نفوس کو جو بغیر میزان کے، بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، جب ان کی روح ملک الموت قبض کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے ڈائریکٹ خطاب کرتے ہیں، یا ایہا النفس المطمئنہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے مطمئن نفس کو جو اپنے اللہ پہ پورا بھروسہ رکھتے ہیں، ارجعی الی ربی کی راضیا مرضیہ. ابھی کوئی قیامت نہیں آئی، کوئی قبر میں بھی سوال جواب نہیں ہوئے، قبر سے اٹھے نہیں، ابھی تو دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. جب اللہ کا فرشتہ اللہ کی طرف سے ان کو پیغام دیتا ہے کہ تم ایک نفس مطمئنہ رکھتے ہو، تم نے اپنے نفس کی تربیت کی اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی زندگی گزاری، اس لیے اب چلو الی ربی کا، تمہارے رب کی طرف، راضیتاً مرضیہ، تم بھی اس سے راضی، وہ بھی تم بے راضی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا موت کے وقت ہی حکم ہو جا رہا ہے، یہ میزان حشر کے دن اعلان نہیں ہو رہا ہے. وَادْخُلِي فِي جَنَّتِي وَادْخُلِي عِبَادِي وَادْخُلِي فِي الْجَنَّةِ، میرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل. کب ہو رہا ہے یہ اعلان؟ حشر کے دن نہیں ہو رہا ہے. یہ تو نزا کی حالت میں جب روح قبض ہو رہی ہے، اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مطلع کر دیتے ہیں اور ان کو عبادی، میرے بندے کہہ کے ان کو پکار رہے ہیں، اور اسی وقت بشارت دی جا رہی ہے کہ تم جنتی ہو. اور تم نے تو یہ سابقون اسی معنوں میں ہیں کہ یہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے ہوں گے، جن کے اندر وہ پچھلی تمام خصوصیات، اور یہ جو 11ویں یا 12ویں تھی نمبر مجھے یاد نہیں رہتے، میری میتھمیٹکس بہت کمزور ہے، میں دانش کی طرح نہیں ہوں. تو یہ ساریون فی الخیرات، یہ جو بھی ہے 11-12، جس سے یہ تمام کوالٹیز اور نیکی میں جو وہ جلدی کرتے ہیں، یہ کہ اگر وہ موقع ہاتھ سے نکل جائے، اب پچھتاوے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، ہے نا. وہ چڑیاں اگر کھیت چگ جائے، اس سے پہلے کھیت کو بچانا ہے تو چڑیوں کو اڑانا پڑتا ہے. تو جلدی کرتے ہیں کہ کہیں نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جائے. And these are those people who will first enter in Jannah. وہ سابقون میں ہوں گے جو سورہ قیامہ میں جس کا حوالہ اس نے فردوس نے دیا. ایک سابقون ہوں گے، اولون ہوں گے، پھر بعد میں آنے والے ہوں گے، سیدھے ہاتھ والے ہوں گے، بائیں ہاتھ والے ہوں گے، کیٹیگریز اعمال کے لحاظ سے جو بنائیں گے. سابقون جو ہے وہ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، ان کے لیے کوئی میزان نہیں ہوگا. تو یہ تمام خصوصیات کے بعد ان کو بشارت دی جا رہی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے، بغیر میزان کے وہ سیدھا ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے. اور اس کی بشارت ان کو کس وقت؟ ان کے دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہی دے دی جاتی ہے، اور ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، فرشتہ ان کو مخاطب کرتا ہے، ملک الموت، یا ایتھا النفس المطمئنہ. متن میں بھی ہم تھوڑا سا فکر کرنا پڑتا ہے کہ صرف کوئی لفظی معنی ہے یا پھر کیا ہے. اب یہ سابقون سمجھ میں آیا فاطمہ؟ جی سر، الحمدللہ. چلیے، I think 61 یہاں گروپ ختم ہو گیا ہے. جی یہاں سر. سے 62 to 77 نیا گروپ ہے. اب چونکہ وقت ہو گیا ہے اس لیے یہ گروپ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں. 62 سے 77 تک کا یہ گروپ ہے. 62 والا، اس سے بھی آپ بہت سے لوگ دیکھ کے آئے تھے
اور الحمدللہ بہت اچھا کیا آپ نے. اور یہ تھوڑا سا اس کو بھی دیکھ کے آئیے یہ گروپ کا ہم کیا نام رکھ سکتے ہیں, یہ اس کے اندر جو آتے ہیں اس کا کنیکشن کیا ہے. تو آپ اگر ذرا غور کریں گے تو میرے کہنے سے پہلے آپ خود جیسا بھی پچھلی آیتوں میں آپ نے کہہ دیا تھا کہ وہ پہلے گروپ سے تعلق رکھتی ہیں, اس کو کوئی نیا نام دینے کی ضرورت نہیں. وہاں 7-8 خصوصیات تھے, یہاں 12 تک کا اضافہ ہو گیا. ایما کے لیے did we learn something today؟ جی سر الحمدللہ. الحمدللہ. چلیے محترمہ ہمارا بیگم صاحبہ. جی سر شکر الحمدللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما, ربنا زدنا حکمہ, ربنا زدنا ہدایہ. یا اللہ پاک پروردگار, ہم جو بھی کوشش کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائیے, ہمارے سینوں کو کھول دیجئے, قرآن کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جہاں تک جس تک بھی ہو سکے اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہم سب کو نیکیاں کرنے کی, جو آپ قبول کر لیں ایسی نیکیاں عطا فرمائے, اس کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کاش کہ ہم سب بھی انہی نفس مطمئنہ میں شامل ہو جائیں. اللہ سر, اللہ تو بہت مہربان ہے, لیکن ہم لوگوں کے تو ایسے اعمال نہیں ہوتے کہ سر ہم سب بھی اس میں شامل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ آپ بہت مہربان ہے, ہم سب کو اس میں شامل فرمائیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جزاک اللہ سر. سر کل کی کلاس 7 to 7 7 سے نہیں بچے گی, وہ 37-36 پہ مغرب کا وقت ہو رہا ہے, تو 5 منٹ پہلے کر کے وہی 6:55 پہ, تو آپ 50 ڈال دیجئے. شروع کریں گے 55 پہ اور ختم کریں گے 7:40 پہ. 40 پہ بھی نہیں ہوتا, 35 پہ ختم کرنا پڑتا. 36 مغرب کا وقت ہے. یہاں سے مسجد جانے 2-3 منٹ تو لگ ہی جاتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 50 پہ شروع کرنا اور زیادہ اچھا ہے. سر 45 ڈال دیتی ہوں. 45 ہاں تم 45 ڈال دو. میں کلاس جو ہے 6:50 پہ شروع کروں گا, اور یہ 10 منٹ و آدھا گھنٹہ 7:35 پہ ختم کر دوں گا. یہ ایسا کلاس ہے ایوننگ کی. آپ کی کلاس بڑی لکی ہے کہ اس میں کوئی ٹائمنگ ستاتے نہیں. پورا 6 مہینے ویسے 8 مہینے چلتی ہیں, لیکن یہ مغرب کی وجہ سے یہ کلاس میں بڑا ڈسٹرب رہتا ہے. رینی ہو 6:45 آپ ڈال دیجئے. میں 6:50 سے یہ 10 منٹ اور ادھر آدھا گھنٹہ 6:30 to 30 رکھوں گا میں, لیکن وہ ختم کرے تک 5 منٹ اور لگی جاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ سر. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.